بہن بھائیوں کو سلام قبول ہو۔ ہماری آج کی کہانی بائبل میں سے 2 خواتین کے بارے میں ہے، ایک دبورہ اور دوسری یائل، جس کا حوالہ ہے قضات کی کتاب 4 آیت سے باب کے آخر تک۔ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ لوگ گھر جا کے ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ کہانی بہت لمبی ہے، تو میں نے کچھ آسان لفظوں میں اس کی تشریح کی ہے۔ اس کے بعد جو میں نے اس کہانی میں سے سیکھا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ دبورہ لفیدوت کی بیوی تھی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب یابین بادشاہ اسرائیل پر راج کر رہا تھا۔ اس نے تقریباً 20 برس اسرائیل پر حکومت کی اور اسرائیلیوں کو خوب ستایا۔ تو اس وقت اسرائیلیوں نے خداوند کے حضور فریاد کی۔ اس وقت مختلف قسم کے جج ہوتے تھے جو اسرائیل کو چلاتے تھے۔ ان میں سے ایک جج تھی جس کا نام دبورہ تھا، جو کہ کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اسرائیل کے لوگوں کا انصاف کیا کرتی تھی اور ان کے معاملات کو سلجھاتی تھی اور ان کو صحیح راستہ بتاتی تھی کہ خداوند ان کے بارے میں کیا چاہتا ہے۔ ایک دن دبورہ نے باراک کو بلایا اور کہا، تو یابین بادشاہ سیسرا کے خلاف جنگ لڑ تو خداوند تجھے فتح دے گا۔ لیکن باراک نے دبورہ سے کہا، اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا، ورنہ نہیں جاؤں گا۔ تو اس پر دبورہ نے اس سے کہا، میں ضرور تیرے ساتھ چلوں گی، لیکن ایک بات ہے کہ جس جنگ کو تو لڑنے جا رہا ہے وہاں پر خدا ہمیں ایک عورت کے ہاتھ سے فتح دلائے گا۔ تو جنگ میں خداوند نے سیسرا کو اور اس کے سب لشکر کو تلوار کی دھار سے باراک کے سامنے شکست دی۔ کیونکہ سیسرا بہت چالاک تھا، وہ یہاں پر اپنی جان بچا کر ہیبرکینی کی بیوی یائل کے خیمے میں چھپ جاتا ہے اور یائل اس کو اپنے خیمے میں پناہ دیتی ہے۔ لیکن جب سیسرا سو جاتا ہے تو یائل اس کو کمبل اڑا دیتی ہے اور سیسرا یائل کو کہہ دیتا ہے کہ تو دروازے کے پاس کھڑی رہنا، تاکہ جب کوئی آئے تو اس کو کہہ دینا کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ جب وہ گہری نیند میں سو جاتا ہے تو یائل اس کے سر پر خیمے کا کیل ٹھونک دیتی ہے اور وہ کیل زمین کے اندر تک گھس جاتا ہے اور سیسرا وہاں مر جاتا ہے۔ اور جب باراک اور دبورہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں اس کو مردہ پاتے ہیں۔ یعنی اس طرح خداوند نے ان 3 لوگوں کے وسیلہ سے اسرائیل کو فتح بخشی، اور یہاں پر ان تینوں نے فتح کا گیت گایا۔ اب ہم اس کہانی میں یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے یہاں پر 2 خواتین کو استعمال کیا ہے، ایک دبورہ جو کہ نبیہ، جج اور لیڈر تھی، اور دوسری کا نام یائل تھا جو کہ خیموں کا کام کرتی تھی۔ اس کہانی میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ خدا کسی شخص کو بھی اپنے کام کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ آج کے دور میں لوگ اس کی قدر کرتے ہیں جو کامیاب ہیں، جن کا کریئر ہے، لوگ اس کے سٹیٹس کو دیکھتے ہیں، لیکن خدا سٹیٹس نہیں دیکھتا۔ وہ لوگوں کے دلوں کو جاننے والا خدا ہے۔ تو پھر چاہے گھر میں رہنے والی ہاؤس وائف ہو، طلاق یافتہ ہو، کنواری ہو، بیوہ ہو، خدا کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اور اس میں وہ مرد بھی شامل ہیں جن کے پاس نوکری نہیں، جو معذور ہیں، خدا فرق نہیں رکھتا۔ جیسے پہلا کرنتھیوں 1 باب اور اس کی 27 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، پالوس رسول کہتے ہیں کہ بلکہ خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چنا ہے کہ حکیموں کو شرمندہ کرے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کل لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ترقیوں کی اونچی منزل کو طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے پاس خدا کی خدمت کرنے کے لیے وقت ہے؟ اگر ہم خدمت بھی کرنا چاہیں تو وہ جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جہاں ہمیں ایسی جگہ مل جائے جہاں ہمیں زیادہ سر درد نہ اٹھانا پڑے۔ اگر اے سی والا کمرہ مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ یہاں پر ہم دبورہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنی قوم کے لوگوں کا انصاف کیا کرتی تھی۔ آج کل ہوتا کیا ہے کہ ہم خدمت بھی اپنی شرطوں پہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی رک کر سوچا ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟
آپ جلدی میں کہیں جا رہے ہوں یا روڈ پر پیدل چل رہے ہوں، کوئی آپ کو ہیلپ کے لیے کہہ دے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم رک کر کبھی کہتے ہیں جو سیموئیل نبی نے کہا کہ خداوند تیرا بندہ حاضر ہے؟ یا ہم زیادہ تر کہہ دیتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں جلدی میں ہوں؟ لیکن دیکھیں، دبورہ ایک نبیہ تھی، اس نے نبوت کی اور اس نے اس نبوت کو پورا بھی کیا باراک کی مدد کر کے۔ آج کل لوگ نبوت تو کر دیتے ہیں اور ویژن بھی دے دیتے ہیں، لیکن اس کی پوری تفتیش نہیں کرتے اور اس کو پورا کرنے میں اور نہ اس کو پورا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ کیا نبی کا کام صرف نبوت کرنا ہے؟ پالوس رسول بھی نبوت کرتے تھے۔ انہوں نے یہ کہا، پہلا کرنتھیوں 9:22 کہ کمزوروں کے لیے میں کمزور بنا تاکہ کمزوروں کو کھینچ لاؤں۔ میں سب آدمیوں کے لیے سب کچھ بنا ہوا ہوں تاکہ کسی طرح سے بعض کو بچا سکوں۔ کبھی کبھی ہم خدمت کرنے سے ڈرتے ہیں۔ میں نے اس میسج کو لکھنے سے پہلے 10 دفعہ پڑھا کہ کہیں جو میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ غلط تو نہیں۔ اگر ہم یہاں پر باراک کے کردار کو دیکھیں کہ اس نے اپنے آپ کو کتنا عاجز کیا اور سمجھا کہ خدا نے اپنی قوم کے لیے عورت کو بھیجا ہے، وہ بھی ایسے معاشرے میں جہاں پر سردار مرد کو ہی سمجھا جاتا تھا۔ مرد ہو یا عورت، ہم اکثر مدد مانگنے سے گھبراتے ہیں، پھر بہانے بناتے ہیں، جیسے میرے حالات کوئی نہیں سمجھ سکتا تو میں کیوں مدد مانگوں، یا میں کافی ہوں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری اصلی مدد تو آسمان سے آتی ہے۔ انسان اور حالات تو ایک ذریعہ ہیں۔ باراک جانتا تھا کہ دبورہ ایک پاک مقدس عورت آسمانی باپ کی بیٹی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ضروری ہے کہ زندگی میں ہم چاہے کسی بھی مقام پر ہوں، اپنے آپ کو عاجز ہونے کی ضرورت ہے اور دوسرے کی مدد مانگنے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آج یا کل ہمیں کسی نہ کسی کی ضرورت پڑ ہی سکتی ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں مشکل وقت میں تھی تو بہت سارے لوگوں نے مجھے اور میرے خاندان کو اس ملک میں آنے اور سیٹل ہونے میں میری مدد کی، اور میں خداوند کی بہت شکر گزار ہوں کہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے یہ کلام شیئر کر رہی ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی مرد یا عورت اس لیے مدد نہیں مانگتے کہ آپ کے دل میں غرور ہے، تو عزیزوں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہتی ہوں کہ غرور کو چھوڑیں، کہ غرور ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کو نجات سے روکتی ہے۔ ہمیں اپنے نجات دہندہ یسوع کی طرح اپنے آپ کو خالی کرنا ہوگا، جو آسمان سے اترا اور اپنے ہی بنائے ہوئے انسانوں کے دکھ اور ظلم اٹھائے اور موت کا سامنا کیا۔ اس عاجزی کے نمونے سے ہم سیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو خالی کرنا کیا ہوتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے کمزور ہیں اور اپنے آپ کو عاجز کرتے ہیں، تب بھی ہم اپنے نجات دینے والے یسوع جیسے بن سکتے ہیں، جو ہماری کمزوریاں ہیں وہ اپنے فضل سے پوری کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہم ہمت ہار دیتے ہیں جب زندگی کی مشکلات ختم نہیں ہوتی اور مصیبت پر مصیبت آتی رہتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ گھر کا کرایہ کیسے ادا ہوگا، پیسے کہاں سے آئیں گے، میں بیمار ہوں، میں اکیلی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ میں خود ان سوالوں کو سوچتی ہوں، خود مشکل حالات سے گزری ہوں، لیکن خدا نے ہمیشہ اپنے فضل سے ان خامیوں کو پورا کیا ہے۔ وہ اب بھی کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ وہ ہمارا سب سے بڑا مددگار ہے۔ جب ہم کہتے ہیں، آئے ہمارے باپ، جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، تو پھر چاہے ہمیں دکھ ملیں، چاہے درد ملیں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا ہماری ضرورت کے مطابق جو قابل ٹھہرے اس کو پورا کرے گا۔ جب خدا نے باراک کو ایک مشکل کام کے لیے بلایا تو وہ ضرور ڈر گیا ہوگا، تو اس وقت اس نے اپنی کمزوری کو پہچانا اور اپنے آپ کو حلیم کیا، دبورہ کی مدد مانگی۔ میں پاکستان میں اکثر سوچتی تھی کہ خدا مجھے کیسے استعمال کر سکتا ہے۔ میں تو صرف ایک گھریلو عورت ہوں، دوسروں سے زیادہ سمجھدار بھی نہیں، میرے پاس کوئی خاص ڈگری بھی نہیں، کوئی سکل بھی نہیں، کوئی معاشرتی سٹیٹس بھی نہیں، زندگی میں غلط فیصلے بھی ہوئے، تو خدا مجھ جیسی ناچیز عورت کو کیوں استعمال کرے گا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یائل کو، جو معمولی خیموں کا خیال رکھنے والی عورت تھی، اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ وہ ہم میں سے کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے، اور اس کا طریقہ عملی زندگی سے دور نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی کسی طرح کا ہنر جانتا ہو تو اسے
کوئی ہیلپ مانگے تو اس کو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ جیسے کوئی سننے میں اچھا ہو تو ضروری ہے کہ وہ جائے اور بیٹھے ان لوگوں کی سنے جن کی کوئی نہیں سنتا۔ ہم اپنی زندگی میں خداوند کو اور اس کے کاموں کو پورا کر سکتے ہیں، اور مسیح کی جان دینے سے ہم ایک کلیسیا بن چکے ہیں، تو ہمیں ایک کلیسیا ہوتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اور جو ہماری کمزوریاں ہوں گی وہ خداوند اپنے فضل سے پوری کرے گا۔ خداوند اپنے اس کلام کے وسیلے سے ہماری روح کو تازہ کرے، آمین۔